کوئی بھی فرد جو ہے وہ عقل کل نہیں رکھتا، اس کو کسی نہ کسی معاملے میں دوسرے کے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ مشورہ ہے کیا؟ مشورہ دوسرے کی صلاح، دوسرے کی تجویز اور دوسرے کی رائے لینے کو مشورہ کہا جاتا ہے۔ اور مشورے کی جو ہے تاریخ یہ بہت پرانی ہے، قدیم روایت ہے۔ اور بچپن میں جو ہے مشیر جو ہوتے ہیں وہ پیرنٹس ہوتے ہیں، جب اسکول جاتے ہیں تو ٹیچرز ہوتے ہیں، لیکن جب اسکول سے باہر نکلتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم خود فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمیں ضرور کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ پوچھنا ہوگا۔ اور کب یہ ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، جب ہمارے سامنے ایک سے زیادہ راستے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اب ہم نے کون سا راستہ منتخب کرنا ہے۔ اب اس میں ہم رائے لینے جاتے ہیں، مشورہ لینے جاتے ہیں، یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشورہ کس سے لیا جائے؟ تو یہ یاد رکھیں، مشورہ ایسے شخص سے لیا جائے جو اس معاملے میں پوری بصیرت رکھتا ہو، اور جو اس میں مثلاً یہ ہے کیسے پوری بصیرت، جیسے کوئی معاملہ ہے اس کا دینی معاملات کا ہے تو پھر جانا ہوگا جو عالم دین ہے، اگر کوئی صحت کا معاملہ ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھنا ہوگا مشورہ لینے کے لیے جن میں اللہ کا خوف ہو، جو ہمدرد ہوں، جو ڈپریس نہ ہوں۔ اگر ڈپریس ہوں گے تو پھر وہ مشورہ ٹھیک نہیں دے سکیں گے، اور یہ ہے کہ وہ جذباتی نہ ہوں، جذباتی لوگ مشورہ کبھی صحیح نہیں دیتے۔ اور پھر ایسے لوگ ہوں جن کا اس مشورے سے کوئی مفاد وابستہ نہ ہو، جیسے کوئی دکاندار سے اگر آپ جائیں کہ ہم یہ کون سی چیز خریدیں، تو نیچرلی وہ ایسا مشورہ دے گا کہ جو اس کی چیز نہیں بک رہی تو وہ کہے گا یہ چیز زیادہ بہتر ہے تو آپ وہ لے لیں۔ اب یہ ہے کہ اب یہ مشیر جو ہے اس پہ کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، مشیر کا اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ مشیر جو ہے وہ جب مشورہ دے اس وقت دے جب اس سے اس مشورے پہ مکمل بصیرت حاصل ہو۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو مکمل عبور حاصل نہیں ہے تو وہ معذرت کر لے۔ پھر وہ مشورہ لینے والے کا وہ رازدان ہو، یہ نہیں کہ وہ مشورہ لے رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے بارے میں اور وہ اس کے راز کو دوسروں کو بتا رہا ہے، تو ایسا جو ہے مشیر کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کو مشیر کو چاہیے کہ جب وہ مشورہ دے لیتا ہے تو وہ اس پہ اصرار نہ کرے کہ اس پہ ضرور عمل کرو۔ اور ایک اور بات ہے کہ مشیر جو ہے کبھی مانگے بغیر جو ہے وہ مشورہ نہ دے۔ ہاں، اگر کبھی وہ یہ دیکھے کہ اس میں دوسرے کی کوئی ہلاکت ہو رہی ہے یا دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے تو پھر اس وقت وہ مشورہ دے، ورنہ ایسے بیٹھے بٹھائے مشورے دینے نہ شروع کرے۔ آپ دیکھیے گا کہ مشورے سے بہت سے پوائنٹس روشن ہو جاتے ہیں، فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، غلطی کا امکان کم ہوتا ہے۔ تو مشورہ لینے کے بعد شکر کریں اور پھر اس کے بارے میں مزید سوچیں اور عمل کریں، انشاءاللہ جو آپ کے نتائج جو ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے۔